باپ کا حق بھی کم. اب کسی کے ذہن میں سوال آ جائے کہ حق کم کیسے ہے؟ خلقت کا وسیلہ تو دونوں ہے. اگر ماں نے اپنی گود میں جھولا جھلایا تو باپ بھی اپنے کاندھے پہ سوار کر کے لے کے گیا. اگر ماں نے اپنی گود میں دودھ پلایا تو باپ نے اپنے ہاتھوں سے نوالا دیا. اگر ماں نے چلنا سکھایا ہوگا تو باپ نے بولنا سکھایا ہوگا. باپ نے نام دیا ہوگا تو ماں نے پہچان دلائی ہوگی. تو پھر دونوں کا حق برابر کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو جواب ملا کہ دونوں کا حق اس لیے برابر نہیں ہے کہ دونوں کے احسانات میں فرق. دونوں نے رزق دیا، دونوں نے نام دیے، دونوں نے حفاظت کی، مگر ایک نے حفاظت کی ہے دنیا میں آنے کے بعد. باپ کے احسانات شروع ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، مگر ماں کے احسانات کے لیے دنیا میں آنے کا انتظار نہیں ہوتا. باپ نے ہاتھوں سے نوالا بھی دیا ہے، گود کا گہوارہ بھی دیا ہے، مگر یہ سب کچھ تب کیا ہے جب بچہ دنیا میں آ گیا. مگر ماں کے احسان دنیا میں آنے کے بعد شروع نہیں ہوتے. 9 مہینے تک جب شکم میں موجود تھے تو ماں رزق بھی دے رہی تھی، دنیا سے حفاظت بھی کر رہی تھی، اپنی گود کا گہوارہ اس نے پیش کیا تھا. معلوم ہوا کہ جس کا احسان ولادت سے پہلے شروع ہوتا ہے اس کا حق بھی زیادہ ہوتا ہے، جس کا احسان ولادت کے بعد شروع ہوتا ہے اس کا حق بھی کم ہوتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ماں باپ کی فضیلت سمجھو تو پھر جا کے اہل بیت کے دروازے پہ آنا اور سوچنا کہ کیا کوئی ایسا ترازو بنا ہے جو ابو طالب کے احسان تول کے دے سکے، جس نے اعلان رسولت سے پہلے بھی نبی پہ اعلان کیے اور اعلان رسالت کے بعد بھی نبی پہ احسان کرتا رہا. اعلان رسالت کے بعد تو ہر ایک کو دعویٰ یہی کہ ہم نے بھی رسول کی مدد، ہم بھی رسول کے ناصر بنے، مگر اس ابو طالب کے احسانات کو کہاں لے کے جائیں کہ جس نے اعلان رسالت کے بعد احسان نہیں کیا. جب بچپنے میں تھے تو ولادت کی کفالت کر کے احسان کرتا رہا، اور جب جوان ہوئے رسول تو حفاظت کر کے احسان کرتا رہا. یہ ماں باپ کا وسیلہ اہل بیت کا وسیلے تک لے جانے کا ذریعہ کہ جب ان کا احسان اتنا ہے تو سوچو کہ خلقت کے وسیلے کے مقابلے میں نجات کا وسیلہ کتنا بڑا ہو. اسی لیے اس قرآن کے اندر اللہ کی اطاعت کے بعد جو سب سے زیادہ حکم دیا گیا ہے وہ والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا کہ خبردار آواز سے آواز بلند نہ کر، خبردار اف نہ کہنا. یہاں تک ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اب کسی نے آ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ والدین کی اطاعت کا حکم اتنا زیادہ ہے، خدا کہتا ہے والدین کے ساتھ احسان بھی کرو، ان کی اطاعت بھی کرو، تو کیا ان والدین سے مراد وہی والدین ہیں کہ جو ہماری خلقت کا وسیلہ بنے؟ تو معصوم نے کہا کہ ظاہری طور پر تو وہی مراد ہیں کہ جنہوں نے تمہیں پیدا کیا. یہاں لفظ والدین سے مراد وہی ماں باپ کہ جن کے ذریعے سے تم دنیا میں آئے. لیکن اگر باطن پہ غور کرو تو ان والدین سے مراد پیدا کرنے والے نہیں، ظاہر سے مراد ہیں تمہیں پیدا کرنے والے، باطن سے مراد ہے پوری کائنات کو پیدا کرنے والے. آنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا مقصد؟ تو نبی نے کہا کہ والدین سے مراد ہے میں اور علی جو امت کے 2 باپ ہیں. تثنیے کا صیغہ استعمال کر کے بتایا کہ ظاہر سے مراد تمہیں پیدا کرنے والے، مگر باطن سے مراد پوری کائنات کو پیدا کرنے والے. اب اسی لیے پیدا کیا کہ یہ تمہارے باپ ہیں، ایک باپ علی ہے اور ایک باپ میں. اب شریعت نے جتنے بھی حق بتائے ہیں والدین کے وہ سارے یہاں بھی لاگو ہوتے ہیں. اب والدین کا ہی کام ہے کہ بچے کی حفاظت کریں. اگر بچہ ٹھوکر کھا کے گر جائے تو باپ کو پکارتا ہے، باپ آتا ہے. بچہ بھوکا ہو تو باپ سے مانگتا ہے، باپ کھلاتا ہے. کسی مشکل میں گر جائے تو آواز دیتا ہے اور باپ آتا ہے. یہیں سے ہم نے قانون لے لیا کہ جب بچہ مشکل میں ہو تب بھی باپ کو پکارے گا، بھوکا ہو تب بھی باپ کو پکارے گا، کوئی تنگ کرے تب بھی باپ کو پکارے گا. اب علی بھی امت کا باپ ہے. اب مشکل میں گرے نادے علی پڑی، ہمیں بھوک لگی علی سے مانگا. اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس سے مانگا جائے دینا بھی اسی کو چاہیے. اب جو جس کی اولاد ہے مشکل میں اسی کا نام لے کے پکار. اب یہ بچے کا کام ہے کہ اپنے باپ کو پکارے، اور اگر بچہ باپ ہی کو پکارے تو دنیا شریف سمجھتی ہے. باپ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنے لگے تو شجرہ مشکوک ہو جاتا ہے. یہ علی کا نام ہے، علی کے نام سے مدد دی. نبی کہہ رہے ہیں میں بھی باپ، علی بھی باپ. اب اگر کوئی یہ سننے کے بعد بھی نہیں مانے، امام سمجھ کے نہ مانے، باپ سمجھ کے تو مانے. یہیں سے ہم نے بھی نتیجہ لیا کہ جو اپنے باپ کے نہیں ہوئے وہ ہم اور آپ کے کہاں سے ہو جائیں گے؟ جو نبی کے نہ ہوئے، جو علی کے نہ ہوئے، ان سے ہمارا کیا رشتہ؟ یہ والدین کا وسیلہ انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی کہ ہم نے تمہیں مخلوط نطفے سے پیدا کیا، پالنے والے پوری کائنات کا تذکرہ کیا ایک لفظ کن سے. ہماری خلقت کا تذکرہ کیا ماں باپ کے وسیلے سے. تو نے انسان کو مرکز کائنات بنایا، رونق ارض و سما بنایا. یہ انسان اس کائنات کا دل، اللہ نے جو اپنی سب سے بہترین مخلوق بنائی اسی کو انسان کہتے ہیں. تو کیا ذہنوں کے اندر سوال نہیں آتا کہ جو مرکز کائنات ہے، جو کائنات کا دل بنایا گیا،
جب اس کا تعارف کرا رہا ہے تو اس انداز سے کہ ہم نے مخلوق تجھ سے پیدا کیا، انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا رہا کہ یاد کرو تم کچھ بھی نہیں تھے، جب پیدا کیے گئے تو ایک مخلوق نطفے سے تمہیں پیدا کیا، ماں باپ کو وسیلہ بنایا گیا. اور دوسرے مقام پہ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ماؤں کی شکم سے ہم نے تمہیں نکالا تو بالکل اس حال میں نکالا جیسے کوڑا کاغذ، نہ تمہارے پاس علم تھا نہ کوئی نظریہ تھا، جب دنیا میں آئے تو جاہل. ذہن سوال کرتا ہے کہ پالنے والے جو کائنات کا مرکز ہے، جس کے لیے پورے ارض و سما بنائے گئے، جس کو تو نے رونق ارض و سما بنایا، اس کا تذکرہ کر رہا ہے تو کبھی ایسے کہ مخلوق نطفے سے پیدا کیا، کبھی اس انداز سے کہ ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا. پالنے والے اگر رونق کائنات بنایا تھا تو جاہل پیدا کیوں کیا؟ اگر زینت ارض و سما بنایا تھا تو نجاست سے پیدا کیوں کیا؟ تو شاید جواب ملے گا تمہیں حقیقت یاد دلانے کے لیے کہ دنیا میں انسان دو طرح کے بھیجے گئے، ایک وہ ہے جو جاہل پیدا ہوا، ایک وہ ہے جو گود ہی میں قرآن بھی سناتا ہے، توریت بھی سناتا ہے، زبور بھی سناتا ہے. اب جب اتنے بڑے ہو جاؤ کہ علم و شعور آ جائے تو خبردار کبھی یہ نعرے نہ لگاتے پھرنا کہ جیسے وہ ویسے ہم. یاد کر لینا جب تم پیدا ہوئے تو جاہل تھے، وہ پیدائش سے ہی قرآن سنانے والوں میں شمار کرتے. درود پڑھیے محمد والے محمد. فیضان محترم، اللہ نے انسان کو حقیقت یاد دلائی اور اس کے بعد پھر عرض کیا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا جاہل پیدا کر کے، لیکن سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا اور سننے والا بھی بنایا. پالنے والے جب اعلان کر چکا کہ جاہل ہیں تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ دیکھنے والا بھی بنایا، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ سننے والا بنایا. کہا تمہیں یاد دلا رہے ہیں کہ جاہل پیدا کرنا مجبوری تھی، اگر تمہیں بھی عالم پیدا کر دیتے تو تم اپنے آپ کو اہل بیت جیسا سمجھنے لگتے. جاہل پیدا کرنا مجبوری تھی مگر ساری زندگی جاہل نہیں رکھے. ہم نے دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی ہیں، سننے کے لیے کان بھی دیے اور سوچنے کے لیے دل بھی دیا ہے. اب دنیا میں جا کے کس طرح زندگی گزارو گے یہ تمہارا کام. آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، کان ہے سننے کے لیے، دل دیا ہے سوچنے کے لیے. اور جن چیزوں کا تذکرہ زندگی کے آغاز میں کیا گیا انہی چیزوں کا تذکرہ آخرت میں بھی کیا، اور اعلان کیا کہ جب محشر کا میدان ہوگا تو ہم جانے والوں کو روک کے پوچھیں گے کہ آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا اور دل کے اندر کس کو بسایا. یہ تذکرہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں آنے کے ساتھ ہی دیکھنا کا بھی بہت ضروری کام ہے، سننے والی بھی کوئی اہم بات ہے اور دل میں بسانے والا بھی کوئی ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے. اب آنکھوں سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا کھایا کیا نہیں کھایا، کانوں سے یہ نہیں تو پوچھا جائے گا کہ کیا سونگا کیا نہیں سونگا. آنکھوں سے یہی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا دیکھا، کانوں سے یہی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا سنا، اور دل سے یہ پوچھا جائے گا کہ دل میں کس کو رکھا. اب جیسی آیت ہے ویسا ہی انداز بتا رہا ہے کہ پوچھا اسی کے بارے میں جائے گا جو دکھایا بھی گیا ہو، پوچھا اسی کے بارے میں جائے گا جو سنایا بھی گیا. پیدا کیا تو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے. حالانکہ منہ میں زبان بھی ہے، بعد میں جا کے بولنا بھی سیکھے گا. حالانکہ جسم پہ پیر بھی ہیں، بعد میں جا کے چلنا بھی سیکھے گا. مگر اشارہ کسی اور طرف ہے کہ کوئی خاص چیز ہے جو دکھائی بھی جائے گی، کوئی خاص چیز ہے جو سنائی بھی جائے گی. اور صرف سن کے اور دیکھ کے نہ رہ جانا بلکہ دل میں بھی اسی کو بسانا. اب مجھے بتائیے کون سا ایسا مقام ہے جہاں آنکھوں سے منظر دکھایا بھی جائے، جہاں کانوں سے منظر سنایا بھی جائے اور کہا جائے کہ دل میں بھی اسی کو بساؤ. ایک غدیر کا میدان نظر آیا، جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے لایا گیا. علی کو دکھایا بھی گیا، من کنتوں کا کلمہ سنایا بھی گیا. سوال اسی کا کیا جائے گا کہ جس کے لیے پیدا کیا. جاہل بنایا مگر آنکھوں سے بتاؤ کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا. اور دیکھنے والے بہت سے تھے، سننے والے بھی بہت سے تھے. اسی لیے کہا کہ دل دیا ہے سوچنے کے لیے، کہ غدیر میں علی دیکھنے کے بعد، من کنتوں کا کلمہ سننے کے بعد کہیں سقیفہ کے صنم دل میں تو نہیں بسائے. دل میں اسی کو رکھا ہے جس کو آنکھوں سے دیکھا تھا. اسی لیے علی کی محبت دل میں رکھنا بہت ضروری. محترم، دل کی کامیابی، زندگی کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم دنیا سے جائیں گے تو کچھ اور لے کے نہیں جائیں گے. یہی علی کی محبت ہے جو دل میں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. یہی ولایت کا نور ہے جو اپنے سینے میں لے کے جائیں گے. اور وہ اور ہوں گے جو موت سے خوف کھاتے. علی کا چاہنے والا تو ساری زندگی مرنے کا انتظار کرتا ہے کہ ساری زندگی جس کی محبت میں جیے ہیں، مر کے ایک مرتبہ اس کے چہرے کا دیدار نصیب ہو جائے. اور یقین ہے کہ جب مرنے والا جاتا ہے تو علی ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں. اگر مومن ہو تو علی کو دیکھ کے چہرہ کھلتا ہے، اور منافق ہو تو چہرے کا رنگ بگڑ جاتا ہے. اور یہ وعدہ ہے علی کا کہ ہر ایک مومن کے پاس آؤں. اور جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو وفا کرتے ہیں. ایک وعدہ علی نے کیا ہے کہ مرنے والے کے سرانے آؤں، اور ایک وعدہ
نبی کی بیٹی نے کیا کہ جب تک ہر ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے اس وقت تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں. یہ شہزادی کونین کا وعدہ. شہزادی کا ایک نام فاطمہ. فاطمہ کا مطلب ہی ہے آگ سے بچانے والی. جو حسین کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے اس شہزادی کو فاطمہ کہتے. مگر اس امت نے نبی کے جانے کے بعد اہل بیت کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا. آج دنیا کے اندر جو حسین کا نام لینے والے ہیں ان کی بڑی عزت, جو سیدہ کی اولاد میں سے ہے اس کی بڑی عزت, مگر نبی کے جانے کے بعد اس امت نے سیدوں کا احترام نہیں کیا. ایک دن میرا مولا گھر میں آیا, شہزادی نے دیکھا کہ چہرے کے اوپر کچھ غم کے آثار نمودار ہیں. آگے بڑھ کے پوچھا کہ یا علی, میرے بابا کے جانے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بات کا رنج ہے, کسی بات پہ افسردہ. میرے مولا نے بتانے سے گریز کیا تو ایک مرتبہ پوچھا کہ یا علی مجھ سے نہ چھپائی, بتائیے اس امت نے کون سا دکھ دیا؟ میں نے سنا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد یہ لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے. سنیں گے علی کی مظلومیت. سیدہ اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ یہ لوگ مجھے سلام نہ کرتے تو شاید مجھے افسوس نہ ہو. سیدہ تیرے بابا کے جانے کے بعد عالم یہ آ گیا ہے کہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے سامنے نبی ہمارا تعارف کراتے, مگر نبی کے جانے کے بعد انہوں نے سیدوں کے دروازے کو بلا دیا. پوری شہادت شہزادی کی آپ کے سامنے نہیں پڑی. آپ جانتے ہیں کیا ظلم کیے گئے نبی کے بعد. ایک گھر بنایا میرے مولا نے جہاں ظہر کے بعد میری شہزادی جاتی تھی, سارے دن اپنے باپ کا ماتم کرتی تھی اور مغرب کے وقت اپنے گھر میں واپس آ جاتی. ایک دن جب میری شہزادی گھر میں آئی تو علی نے دیکھا کہ چہرے پہ مسکراہٹ. نبی کے جانے کے بعد پہلی مرتبہ علی نے شہزادی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی. پوچھا کہ شہزادی آج مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہا کہ ابھی خواب میں بابا آئے تھے, کہہ رہے تھے زہرا تیری مصیبت تمام ہو, بہت جلدی ہم تجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں. یا علی میرا وقت قریب آ گیا. یہ سن کے میرا مولا زمین پہ بیٹھا, میری شہزادی مولا کے ساتھ بیٹھے. ابو الحسن میری کچھ وصیت ہے. شہزادی بیان کرو. میری پہلی وصیت یہ ہے جن لوگوں نے مجھے بھرے دربار میں بلایا خبردار وہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہو. یا علی راحت کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھا. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شہزادی دوسری وصیت ہے. مولا میرا حسین بہت چھوٹا ہے اور حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. اکثر جب رات میرے پاس سوتا ہے تو نیند سے اٹھ کے کہتا ہے اماں بڑی پیاس لگ رہی. میرے جانے کے بعد میرے حسین سے خبردار رہے, ایسا نہ ہو میرا حسین پیاسا رہ جائے. سنیں گے رونے والوں آخری وصیت کیا تھی. کہا یا ابو الحسن میرے جانے کے بعد آپ فوراً دوسری شادی کر لینا. بس اتنا سننا تھا. کہا شہزادی ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ ایک مرتبہ کہا کہ میری زینب بہت چھوٹی ہے اور اسے تجھ سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں. جب بھی تجھ سے کچھ کہنا ہوتا ہے آ کے مجھے بیان کر دیتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد میری زینب خاموش ہو جائے. میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. جسے باپ سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں تھا وہی زینب تھی. ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے, کبھی شرابیوں کے دربار میں خطبے دے رہی تھی, کبھی شام کے بازار میں خطبے دے رہی تھی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیالم الذین ظلموا ایام القلب.